جی دوستو، میں ہوں عبدالباسط۔ جو لوگ مجھے دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جب پاکستان کی پہلی نیشنل سیکیورٹی پالیسی پبلش ہوئی جنوری 2022 میں، گو کہ ہمارے ساتھ ساری پالیسی شیئر نہیں کی گئی، کچھ اقتباسات اس کے شیئر کیے گئے، لیکن جو کچھ بھی شیئر کیا گیا اس میں بھی فارن پالیسی کے حوالے سے بہت سی کانٹرڈکشنز تھی، اور میں نے اس وقت بھی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ یہ پالیسی جو ہے مس پلیسڈ ہے ان مینی ریسپیکٹس، چاہے وہ افغانستان کا معاملہ ہو، کشمیر کا معاملہ ہو، پاکستان بھارت کے تعلقات کی بات ہو، چین امریکہ کے درمیان تعلقات کس طرح ہمیں آگے لے کر چلنے، تو اس میں بہت سی کانٹرڈکشنز بھی تھیں اور بہت سے پرابلمز بھی تھے، لیکن میں سمجھ سکتا تھا کہ چونکہ جن لوگوں نے یہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنائی تھی وہ کہاں سے آئے تھے، ان کا ایجنڈا کیا تھا، ہم سب جانتے ہیں۔ ایجنڈا یہی تھا کہ کسی طریقے سے سی پیک نہ ہونے دیا جائے، پاکستان چائنا کے تعلقات میں پرابلمز کریٹ کیے جائیں، اور پھر فروری میں ہمارے جو فارمر آرمی چیف تھے انہوں نے بھی ایک بیان دے دیا اسلام آباد سیکیورٹی ڈائلاگ میں کہ ہم کسی کیمپ میں شامل نہیں ہوں گے۔ اس وقت بھی میں نے اس کو کرٹیسائز کیا کہ بالکل نامناسب اسٹیٹمنٹ تھی اور انوارنٹڈ، اس کو قطعاً دینے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ باتیں ہوئیں، اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ بالکل کوشش کریں، اور ہونی چاہیے ہماری کوشش کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں، کیونکہ وہ ایک پاور ہے، بگ پاور، سپر پاور، اور کوئی وجہ نہیں ہے پاکستان کے لیے کہ ہم ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر نہ کریں، لیکن وہ نہیں ہونے چاہیے ایٹ دا کاسٹ آف آر اسٹریٹجک پارٹنرشپ وتھ چائنا۔ یہ بڑا ایک فنڈامنٹل نقطہ تھا جو میں نے اس وقت بھی ہائی لائٹ کیا تھا، اور ہمیں یہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ ہم کسی کیمپ میں نہیں ہیں، کیا ضرورت ہے یہ بات کرنے کی؟ بعض اوقات بہتر ہوتا ہے کہ آپ اس قسم کی باتیں پبلک میں نہ کریں۔ تو اور پھر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ واشنگٹن کے ساتھ ہمارے تعلقات ہمارے لیے مزید پرابلمز پیدا نہ کریں، جو ایک خلیج ہے اسلام آباد اور کابل، وہ بھی اس میں زیادہ پیدا نہ ہو، یا وہ کھچاؤ تناؤ تعلقات میں نہ آئے، کیونکہ طالبان نے تو 15 اگست 2021 میں وہاں وہ آ گئے تھے۔ اسی طرح بھارت کے ساتھ بھی کشمیر کے معاملے میں بھی ہمیں کچھ تھوڑا بہت امریکہ کو پرسویٹ کرنا چاہیے، لیکن اس وقت یہ باتیں مجھے بھی لوگوں نے بہت تنقید کی، ٹھیک ہے، ان کا حق ہے، ہر شخص کا اپنا ویو پوائنٹ ہے، لیکن مجھے اب بہت خوشی ہے کہ ہماری جو اس وقت عسکری قیادت ہے، ایٹ لیسٹ انہوں نے اپنے آپ کو صحیح رخ پہ ڈال دیا ہے، اور ان کو اس بات کا احساس ہے، ادراک ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے پاکستان چائنا کی جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے۔ اور اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ ہمارے نئے جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر، وہ چین کے دورے پہ عید کے بعد انشاءاللہ جائیں گے، اور اس سے پہلے ہمارے جو ہیں چیئرمین چیف آف جوائنٹ اسٹاف کمیٹی جنرل شمشاد ساحر، وہ بھی جائیں گے چین۔ تو یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے، مجھے بہت ہی اطمینان ہوا یہ سن کر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنرل عاصم الدین نے آرمی چیف کے طور پہ اپنا عہدہ سنبھالا تو ان کا پہلا وزٹ جو تھا وہ سعودی عرب تھا، اور میں نے اس وقت بھی یہی کہا تھا، گزارش کی تھی اس دورے پہ کامنٹ کرتے ہوئے کہ خدا را جو اگلا دورہ آپ کا ہونا چاہیے وہ واشنگٹن ڈی سی نہیں بلکہ بیجنگ ہونا چاہیے۔ گو کہ اس دوران وہ یو کے بھی گئے، وہ چلیے سرکاری دورہ تو نہیں تھا، ایک کانفرنس اٹینڈ کرنے گئے تھے، وہ ٹھیک ہے، لیکن اب مجھے یہ خوشی ہے کہ جو ان کا دوسرا سرکاری دورہ ہو رہا ہے وہ چین ہو رہا ہے، اور یہ بہت ضروری تھا تاکہ چیزوں کو صحیح پرسپیکٹو میں رکھا جائے۔ گو کہ اس وقت ہمارے انٹرنل حالات تو آپ سب جانتے ہیں کیا ہیں، لیکن مجھے بڑا اطمینان ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس دورے کے بڑے مثبت نتائج نکلیں گے، جہاں ہمارے اکانومی کو اس وقت مشکلات درپیش ہیں، اس میں بھی ہماری ہیلپ ہوگی، اور پھر جو ایک کنفیوژن سی ہے ہماری فارن پالیسی میں وہ بھی دور ہوگی، اور آرمی چیف وڈ سیٹ دس ریکارڈ اسٹریٹ کہ بھئی ہماری جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے چائنا کے ساتھ اس کا کوئی سبسٹیچیوٹ نہیں ہے، اور گو کہ ہم امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات، اور چائنا نے بھی کبھی ہمیں اعتراض نہیں کیا کہ آپ تعلقات ان کے ساتھ رکھیں، بڑھائیں، کیونکہ وہ بھی آپ کے لیے بینیفیشل ہے، لیکن پبلکلی بعض چیزیں کہنے کی نہیں ہوتی، جس طرح ہمارے فارمر آرمی چیف نے ایک بڑا غیر ذمہ دارانہ بیان دے دیا تھا پبلکلی، دیٹ واز ناٹ ریلی ریکوائرڈ، اور وہ نہیں دینا چاہیے تھا۔ تو اب ہم جو ہے ایک صحیح، میرے خیال میں صحیح سگنلنگ بڑی ضروری ہے، اور یہ سگنلنگ ہو جائے گی، اور اس سے ہمارے تعلقات جو ایک توازن ہے ہماری فارن پالیسی میں وہ آ جائے گا، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔
کیونکہ دیکھیے نا جو ہمارے انٹرنل معاملات ہیں، آپ کو تو امریکہ نے بہت شور مچایا گیا کہ جی فلڈز آئے، فلڈنگ کے بہت ہمیں نقصان ہوا 30-40 بلین ڈالر کا. اس کے بعد جنیوا میں 1 جنوری میں کانفرنس بھی ہوئی، لیکن جو 9 بلین ڈالر کے پلیجز تھے وہ تو بس صرف پلیجز ہی ہو کے رہ گئے. کو ہم نے دیکھا نہیں کہ کوئی نئی یا امریکہ نے پھر ہمیں IMF کے معاملے میں بھی کوئی اس طرح ہیلپ نہیں کی. تو امریکہ کے ساتھ تعلقات رکھیے آپ، لیکن کم از کم جو آپ کے انٹرسٹ کی چیزیں ہیں وہ تو سامنے آنے چاہیے، اس پہ تو کہ آپ کو فائدہ ہو. اگر یہ ایک طرفہ پریشر ہی ہے کہ جی آپ افغانستان پہ یہ پوزیشن لیں، آپ سی پیک کو آگے نہ لے کر جائیں، تو یوکرین میں آپ ویسٹ کو سپورٹ کریں، امریکہ کو سپورٹ کریں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا. تو ہمیں بڑے بیلنس طریقے سے اپنے آپ کو لے کر جانا ہے. اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ چائنا کے ساتھ جو ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ ہمارے لیے ایک آپ سمجھیے کہ اتنی اہم ہے کہ میں ان کو الفاظ میں بیان بھی نہیں کر سکتا ہمارے آنے والے سالوں کے لیے، ہمارے مستقبل کے لیے، کیونکہ ریجنل پاورز ہیں. اور اگر سی پیک کامیاب ہو جاتا ہے، آگے چلتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اگر صحیح معنوں میں چلتا ہے تو پھر ہمارے لیے بہت سی ہمارے لیے اپرچونٹیز نکلیں گی. تو ہمیں کسی خام خیالی میں نہیں رہنا چاہیے. لیکن بدقسمتی ہے کہ ابھی بھی کچھ لوگ جو ہیں پاکستان میں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جی امریکہ کے ساتھ تعلقات کسی کاسٹ پہ بھی ہمارے بس بہتر ہونے چاہیے. ان کو شاید یہ علم نہیں ہے، یا شاید وہ جاننا نہیں چاہتے، انہوں نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں، کان بند کر رکھے ہیں، سننا بھی نہیں چاہتے، نہ پڑھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت حالات دنیا میں کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں. اور امریکہ کے ساتھ ہماری کبھی بھی اسٹریٹجک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکتی. انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بھارت کو وہ یہاں پہ کاؤنٹر پوائز کے طور پہ، چائنا کے کاؤنٹر پوائز کے طور پہ استعمال کریں گے، اور وہ بھارت کو کسی حد تک بھی ایکوموڈیٹ کریں گے. آپ کی سفارتکاری کے لیے چیلنج یہی ہے کہ آپ ایک لیول تک اپنے جو تعلقات ہیں جو میوچولی بینیفیشل ہونے چاہیے ان کو آپ مینیج کریں امریکہ کے ساتھ، لیکن ناٹ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اس سے ہمارے چین کے ساتھ تعلقات میں کوئی پرابلمز نہیں آنے چاہیے. بس اتنی سی بات ہے، اگر ہم سمجھ آئیں اور پھر اپنا جو کیلیبریٹ کریں اپنی پالیسی کو، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اپنے انٹرسٹ کو آگے لے کر چلیں. تو بس یہ میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں. ایک اچھی خبر تھی، بری خبریں تو بہت سی آتی رہتی ہیں پاکستان میں، لیکن یہ ایک اچھی خبر تھی کہ انشاءاللہ عید کے بعد ہمارے آرمی چیف چین کا دورہ کریں گے، آرمی چیف چین کا دورہ کریں گے، اور اس سے پہلے اور بھی دورے ہوں گے. تو یہ سب چیزیں ہمیں انشاءاللہ پاکستان چین جو دوستی ہے اس میں مزید جان پڑے گی، اس کو تقویت ملے گی، جو کہ ہمارے دونوں کے مفادات میں ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.